السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دیوونتم پارٹ 4۔ کمرے میں خاموش بیٹھی صبا کب سے بختاور کو ادھر سے ادھر چکر کاٹتے دیکھ رہی تھی، مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا رہبان کے غصے کا سوچ کر کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ مشہد نے خاطرہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے تب وہ کیا کرے گا۔ کیا ہوا؟ بات بنی؟ وہ یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب رہبان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں داخل ہوتا بختاور کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سوالیہ نظریں بختاور سے ہوتی اس پر آ رکی تھی۔ نہیں، بختاور روکھے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب نہیں؟ ایک کام نہیں کر سکے دونوں؟ وہ گھبرایا۔ ہم نے پوری کوشش کی پر وہ نہیں مانی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صبا ایک ادا سے بولی۔ تم تو منہ بند ہی رکھو، اب لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ غصے سے کہتا وہ دروازے پر لات مارتا فوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ بختاور نے صبا کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا کر اپنے ناخن سیٹ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ لو گرم گرم کافی۔ سلیب پر بیٹھی خاطرہ کو کپ پکڑا کر اس نے دونوں ہاتھ خاطرہ کے دائیں بائیں سلیب پر جماتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آپ نہیں لیں گے؟ نہیں، تم پیو، مجھے اتنی سختی نہیں لگتی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ خاطرہ نے کندھے اچکا کر کپ ہونٹوں سے لگایا، مگر غازان کی خود پر جمی نظروں سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ خاطرہ پر نظریں جمائے اس نے پوچھا۔ کس بات کا جواب؟ آنکھیں مٹکاتے ہوئے کمال معصومیت سے پلٹ کر سوال کیا۔ سنو وائٹ، ذہن پر زور ڈالو، صبح کچھ پوچھا تھا؟ خاطرہ نے کپ سلیب پر رکھا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر غازان ایک انچ بھی ہلے بغیر اس کی حرکت پر محفوظ ہوتا مسکرا رہا تھا۔ اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو کیوں تھکا رہی ہو؟ لو، ہٹ گیا پیچھے۔ وہ 2 قدم خود ہی پیچھے ہٹا۔ خاطرہ تیزی سے سلیب سے اتری۔ اس کا ارادہ بھاپ کر غازان نے فوراً اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ خاطرہ اس کے سینے سے ٹکراتے بچی۔ تھینکس۔ کس بات کے لیے؟ اس نے نظریں چرائی۔ یوں آ کر مجھے رہبان کے رشتے کی بات بتانا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ تم صرف میری ہو۔ اس کے چہرے پر آتی لٹ کو اسکارف کے اندر کرتے ہوئے غازان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مجھے چلنا چاہیے، ماما انتظار کر رہی ہوگی۔ خاطرہ نے جھجکتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوائی۔ آؤ، تمہیں چھوڑاتا ہوں۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے فوراً مان گیا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ ذوالفقار پیرس سے باہر نکلا اور اپنے قدم خاطرہ کے گھر کی جانب بڑھا دیے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ کمرے میں چت لیٹا تھا۔ قریب ہی زوجیل بیٹھی اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وقفے سے کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی کہ تنگ آ کر اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر انہیں گھورا تھا۔ ماما زوجیل، آپ کے یہ منتر مجھ پر اثر نہیں کریں گے تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس غازان کے پاس جانے کی؟ دیکھا کیا حال کر دیا تمہارا؟ زوجیل غصے سے بولی۔ فکر نہ کرے، ایسی جگہ لے جا کر ماروں گا کہ پچھتائے گا اس دن کو۔ نفرت سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا خاطرہ بیوی کو اپنا دیدار کرواؤں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ کہتا ہوا ایک دم غائب ہوا، جبکہ خاطرہ کے نام پر ماضی کی ایک یاد نے زوجیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آخر مل ہی گئی یہ جڑی بوٹی۔ لال چوگا پہنے جنگل میں زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی زوجیل کی سیاہ آنکھیں اس جڑی بوٹی کو دیکھتے ہی چمکنے لگی۔ وہ آگے بڑھی مگر جڑی بوٹی کی مہک نتنوں سے ٹکراتے ہی وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ زمین پر گرنے لگی تھی کہ تبھی کسی نے اسے اپنے بازو سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اپنے عقب سے ابھرنے والی آواز پر زوجیل سنبھل کر پیچھے مڑی تو جیسے ساحر کے سحر میں جکڑ سی گئی۔ میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟ آگ رنگ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زوجیل ایک دم ہوش میں آئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، ویسے آپ کون؟ قائم کس سے بات کر رہے ہو؟ سامنے کھڑے جن کے عقب سے آتی آواز پر جہاں زوجیل چونکی وہیں قائم ذوالفقار کے ہونٹوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھو لیا۔ عشقم، وہ کہتے ہوئے مڑا اور سیاہ لباس میں ملبوس اس دوشیزہ کو دیکھا جو سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھور رہی تھی۔ یقیناً اسے قائم ذوالفقار کا اس لڑکی کو ہاتھ لگانا ناگوار گزرا تھا۔ کسی سے نہیں جانے دلم، مسکراہٹ چھپاتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ بس مدد کر رہا تھا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ قائم ذوالفقار کی بات پر ایک ادا سے اس کے بازو میں بازو ڈالتی رباب زوجیل کو پوری طرح سے نظر انداز کیے آگے بڑھی۔ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ مت لگایا کرے۔ بابا، میں صرف تمہارا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے۔
اس لیے کہہ رہی ہوں میرے علاوہ کسی کو ہاتھ مت لگایا کرے۔ یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، جبکہ زوجیل وہیں کھڑی اپنے یوں نظر انداز کیے جانے پر زخمی نظروں سے قائم ذوالفقار کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ طے ہوا، ماضی ایک بار پھر دہرایا جائے گا۔ قائم ذوالفقار ماضی سے حال میں آتی وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ دوسری طرف درخت پر بیٹھا، ہاتھ میں زرد مائع کی شیشی لبوں سے لگائے، ذوالقرنین بالکنی کے دروازے سے اندر کمرے میں جا نماز بچھائے نماز بیٹھی خاطرہ کو دیکھ رہا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا اگر تمہیں غازان کی اصلیت معلوم ہو جائے؟ سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر زوجیل کی جادوئی زرد مائع کو لبوں سے لگایا، تاکہ غازان کو خاطرہ کے گرد اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے۔ یہ سب کرنے پر مجھے تم نے ہی مجبور کیا ہے غازان۔ اور وہ کہتے کہتے رکا۔ آس پاس جن کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا کہ تبھی چھلانگ لگا کر درخت سے اترتا۔ وہ تیزی سے اس جن کی گردن دبوچ چکا تھا۔ سیاہ چوگے میں ملبوس وہ ایک چھلاوے کی طرح جنگل سے گزرتی اس گھر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جہاں رات کے اندھیرے میں بالکنی میں جلتی بلب کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دوسرے سے وہ سر سے چوگا پیچھے گراتی اس گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ دفعتاً کسی نے تیزی سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ تم؟ بے وقت دونوں کے منہ سے نکلا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کانتا کو گھورتا ہوا پیچھے ہٹا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ پلٹ کر سوال کیا۔ میں یہاں جو بھی کروں تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے، البتہ تمہاری یہاں موجودگی کو محسوس کرتے ہی غازان بس آتا ہوگا۔ جلانے والی مسکراہٹ سے کانتا کو دیکھتا وہ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کانتا گڑبڑائی، اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ غازان اس کی موجودگی کو محسوس کر لے گا۔ غازان کی اصلیت بتانے آئی ہوں، نہیں دیکھنے آئی تھی اسے۔ بہت خوبصورت ہے نا وہ؟ ذوالقرنین اس کی حالت پر جیسے لطف اٹھا رہا تھا۔ میں یہاں اس کی تعریف کے قصیدے سننے نہیں آئی۔ غصے سے گھورتی وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ فی الوقت وہ بغیر کسی حفاظتی انتظام کی خاطرہ کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اب آئے گا مزہ، اسے جاتے دیکھتا ذوالقرنین دھیرے سے بڑبڑایا۔ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں بیٹھا جنوں پر بنی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھا، جب تیزی سے دروازہ کھول کر غازان اندر آیا۔ اب کیا ہوا؟ میکال نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر واپس کتاب پر نظریں جما لی۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، خجالت سے سر کھجاتا ہوا بولا۔ میکال نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ ایسا کیا کام ہے؟ تمہیں ذوالفقار کے روپ میں خاطرہ کے گھر جانا ہے۔ وہ رکا۔ میکال ہنوز بھویں اچکائے اسے دیکھ کم گھور زدہ رہا تھا۔ میرا رشتہ لے کر؟ کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ میکال ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اگر دادا ذوالفقار کو پتہ چل گیا نا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اب بے یقینی سے غازان کو دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں بتا دوں گا، پر فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے ایسی بات کی جائے، یا وہ میرا رشتہ لے کر مشد آنٹی کے پاس جائے۔ غازان کی بات پر میکال خاموش سا ہو گیا۔ واقعی ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ خاطرہ کے بارے میں انہیں بتایا جا سکے۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن فی الحال دفع ہو جاؤ۔ اس کی ڈٹائی پر میکال نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر غازان مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ برف باری کے باعث مشد آج بھی گھر پر تھی، اس لیے فجر کے بعد خاطرہ واپس سونے کے لیے لیٹی تو دوپہر کے 12 بجے اٹھی تھی۔ مشد اکثر اسے ایسی چھوٹ دے دیا کرتی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا حلیہ درست کر کے وہ ناشتے کے لیے کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ لیونگ روم سے باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ ذرا آگے کو ہو کر نیچے جھانکا، جہاں غازان صوفے پر کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ ان کے سامنے ہی مشد بیٹھی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ کیا یہ رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ مگر غازان نے تو مجھے نہیں بتایا۔ اف، میرا موبائل بھی تو ٹوٹ گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی واپس کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس وقت نیچے جانا مناسب جو نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ جی، بس ماما مان جائے۔ خوشی سے بے قابو ہوتی وہ واپس بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، اس بات سے بے خبر کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا طوفان لانے والا ہے۔ دادا ذوالفقار کو پتہ چلا تو سیدھا جہنم رسید کر دیں گے۔ مشد سے ملاقات کے بعد وہ دونوں سڑک پر پیدل ہی چل رہے تھے، جب دادا ذوالفقار کی بھیز میں موجود میکال نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے سر جھکائے چلتا غازان اس کی بات پر مسکرایا۔ ذرا کا ذرا چہرہ موڑ کر میکال کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے مشد آنٹی کیا جواب دیں گی؟ غازان کے سوال پر اب کے پرسوچ انداز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔
اگر تمہاری اصلیت نہیں پتہ چلی تو ہاں، ورنہ نہ۔ جب منہ کھولنا بکواس ہی کرنا۔ غازان نے اس کے سر پر ہاتھ مارا، جس پر کہا لگا تھا۔ میکال فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ غازان نے سر جھٹکا اور خود بھی چٹکی بجاتا وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ وہیں ایک درخت پر سیاہ چوگے میں ملبوس کانتا ایک چھلانگ لگا کر درخت سے اترتی سیدھا گردیزی ہاؤس کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ غازان اور میکال عرف دادا ذوالفقار کے جاتے ہی خاطرہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ مشد کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ ہو گئی صبح تمہاری؟ مشد کے طنز پر مسکراہٹ دباتی وہ فریج کی طرف بڑھی اور پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگانے ہی لگی تھی کہ مشد نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین لی۔ بہت ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں، اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر مشد نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ بحث نہیں، ویسے آج غازان اور اس کے دادا آئے تھے۔ بوتل واپس فریج میں رکھ کر وہ چولہے کی طرف بڑھی اور خاطرہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اچھا، کیوں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا واقعی تم نہیں جانتی؟ آخر وہ بھی ماں تھی۔ خاطرہ گڑبڑا کر سلیب پر رکھی سادے پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی نکالنے لگی۔ نہیں، مجھے کیا پتا کیوں آئے تھے۔ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے فی الحال سوچنے کا وقت لیا ہے۔ اب تم بتاؤ، منع کر دوں؟ خاطرہ کی پشت کو گھورتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے جیسا آپ کو بہتر لگے۔ انکار کی بات سن کر وہ تیزی سے بولی، پر مشہد کی گھوری پر آخر میں منمنا کے رہ گئی۔ اگر تم غازان کو پسند کرتی تھی تو پہلے مجھے بتا سکتی تھی۔ نہیں ماما، وہ غازان نے ہی کہا تھا کہ وہ رشتہ بھیجیں گے، اور پھر کل آپ نے اچانک رہوان کے رشتے کا بتا دیا تو مشہد کے مسلسل گھوری پر وہ خاموش سی ہو گئی کہ دفعتاً دروازے کی بیل بجی۔ جاؤ، دروازہ کھولو۔ وہ واپس ناشتہ بنانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خاطرہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ جی، آپ کون؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑی کانتا کو دیکھا، جو روپ بدل کر خوبصورت دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ میں مہر ماہ ذوالفقار، غازان ذوالفقار کی بیوی۔ دوسری طرف کیسے یاد آ گئی اپنے دادا کی؟ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے وہ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، جو سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دادا، مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ کس چیز کی اجازت؟ دادا ذوالفقار کے سوال پر چند پل وہ ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر سر جھکا لیا، جیسے کسی جرم کا اعتراف کرنے جا رہا ہو۔ مجھے شادی کرنی ہے۔ کس سے؟ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ غازان چپ سا ہو گیا۔ چپ کیوں ہو؟ کہیں تم نے کسی انسان کو تو پسند نہیں کر لیا؟ خاموشی۔ غازان؟ دادا ذوالفقار کی دہاڑ پر اب کہ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی، انسان ہے۔ تم؟ انہیں سمجھ نہ آیا آخر اسے کیا کہے۔ آج تک ان کے خاندان میں کسی نے انسان سے شادی تو دور کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ وہ تو انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسانوں سے دور رہتے آئے تھے۔ دادا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جیسے التجا کی کہ انکار کرنے سے پہلے وہ اچھے سے سوچ لے۔ اب جب تم نے فیصلہ کر لیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے دادا، آپ کی رضامندی کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا۔ غازان نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ دادا ذوالفقار خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تھینک یو دادا۔ خوشی سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا وہ چند اور باتوں کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف لیونگ روم میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صوفے پر کانتا عرف مہر ماہ ذوالفقار سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی مشد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے کھڑی خاطرہ بار بار پلکیں جھپکاتی اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ وہ مجھے طلاق دے کر آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے کانتا نے چہرہ اٹھا کر خاطرہ کی طرف دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے تو رباب آنٹی نے بھی اس کی شادی کے متعلق ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ خاطرہ جو کافی دیر سے اس کا رونا اور دکھ بھری کہانی برداشت کر رہی تھی، جس میں غازان کے ظلم و ستم کی داستان رقم تھی، آخر تنگ آ کر بول پڑی۔ انہوں نے تو آپ کو اور بھی بہت کچھ نہیں بتایا؟ کانتا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پہلے خاطرہ پھر مشد کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں بتایا؟ سوال مشد کی طرف سے آیا۔ یہی کہ وہ انسان نہیں ہے۔ وہ رکی، نظریں سیدھا خاطرہ کی آنکھوں میں گاڑی۔ بلکہ جن ہے۔ کیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ خاطرہ کا لہجہ سخت تھا، جبکہ مشد بھویں اٹھایا اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ بھلا غازان اور جن؟ اچھا مذاق کر لیتی ہو۔ اگر یہ مذاق ہے تو پھر یہ بھی مذاق ہے۔ اپنی بات کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کانتا نے دیوار پر ٹنگی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ خاطرہ اور مشہد کی نظر فوراً اس جانب اٹھی، جب ایک زوردار آواز کے ساتھ تصویر کا شیشہ ٹوٹ کر فرش پر بکھرتا چلا گیا۔ آہ!
خاطرہ چیخی جبکہ مشہد ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے کبھی کانتا کو تو کبھی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا ہوگا نا؟ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کانتا نے پوچھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ ماما! خاطرہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر مشہد کا ہاتھ تھاما۔ یہ کہاں گئی؟ کہنے کی دیر تھی جب پورے گھر میں خوفناک چیخیں سنائی دینے لگی۔ ساتھ ہی کانتا ڈائن کا روپ دھار کر ایک دم ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ غازان صرف میرا ہے۔ نسوانی چیخوں میں اس کی بھیانک گرجدار آواز بھی شامل ہوئی تھی۔ خاطرہ اور مشہد کانوں پر ہاتھ رکھے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، خوف کے باعث آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھی جب اچانک مشہد بے ہوش ہوتی فرش پر جا گری۔ ماما! خاطرہ کانوں سے ہاتھ ہٹاتی مشہد کی طرف بڑھی، چیخوں کی آوازیں بھی دھیمی ہوتی اپنے آپ بن گئی۔ اس نے آنسو سے تر چہرہ اٹھا کر کانتا کی طرف دیکھا۔ غازان اور میرے بیچ آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام کا ذمہ دار تم خود رہو گی۔ اپنی انسانی روپ میں آتی کانتا پھنکاری اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ ماما! ماما اٹھے! اس نے مشہد کو جھنجھوڑا، پھر خود بھی بے بسی سے سر مشہد کے سر سے ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہاتھ میں سرخ مشروب لیے صوفے پر بیٹھا وہ کانتا سے بولا۔ نظریں دیوار پر جمی تھی جہاں خاطرہ مشہد کے سر سے سر ٹکائے رونے میں مشغول تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی جس کے ساتھ دیوار سے دونوں کا نظر آتا عکس یکدم غائب ہو گیا۔ یہ تو ذرا سی جھلک تھی، اگر اسے نہ ڈراتی تو وہ غازان کا پیچھا کیسے چھوڑے گی؟ صوفے پر نیم دراز کانتا ایک ادا سے بولی۔ لمبے بال صوفے سے لٹکتے فرش پر بچھے تھے۔ اب تو وہ غازان کے سائے سے بھی دور بھاگے گی۔ آنکھیں بند کیے مسکراتا ہوا وہ جیسے متوقع نتائج کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہوا میں مت اڑو زی، غازان اتنی آسانی سے خاطرہ کو اپنی زندگی سے نہیں جانے دے گا۔ کانتا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، پر مشہد ہے نا میری مشکل آسان کرنے کے لیے۔ کہتے ہوئے اس کی آگ رنگ آنکھوں میں چمک در آئی، جس کے ساتھ ماضی کی باتوں نے بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 28 سال قبل اس بڑے سے محل میں جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہیں سانپ کے پھنکارنے کی آوازیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں 16 فٹ لمبا وہ سیاہ سانپ تیزی سے رینگتا ہوا راہداری سے گزر کر اس بڑے سے کمرے میں آ رکا جہاں شاہی کرسی پر بیٹھا شخص اپنے سامنے پڑی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ بابا تھامس انسانی روپ میں آتا ہوا اپنے باپ سے گویا ہوا جو نڈھال نظر آ رہے تھے۔ زوالی میرے بیٹے، تمہارا بھائی اب نہیں رہا۔ کمرے میں ایک گرجدار آواز گونجی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ آنکھوں کو سختی سے میچتے ہوئے اس نے خود کو قابو میں رکھنا چاہا، ورنہ سامنے سیاہ لباس میں پڑی بھائی کی لاش کو دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ قائم ذوالفقار۔ اس نام کو ادا کرتے ہوئے تھامس کے لہجے میں نفرت در آئی تھی، جبکہ سامنے کھڑے زوالی کی آگ رنگ آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ آپ فکر نہیں کریں بابا تھامس، میرے بھائی کی موت کا حساب اس قائم ذوالفقار کو دینا ہی ہوگا۔ نفرت بھرے لہجے میں کہتا ہوا وہ واپس سانپ کے روپ میں آتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ تھامس کی سبز اداس آنکھیں ایک بار پھر بیٹے کی لاش کو دیکھ رہی تھی جس کا جسم ریت کی مانند اب غائب ہو رہا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ اپنے حواسوں پہ بمشکل قابو پانے کے بعد وہ اٹھ کر کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی تھی تاکہ پانی کی چھینٹیں مار کر مشہد کو ہوش میں لا سکے۔ چند پل کی کوشش کے بعد مشہد کو ہوش میں آتا دیکھ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا، یہ لے پانی پی لیں۔ سہارا دیتے ہوئے اس نے بمشکل اٹھایا اور گلاس ان کے لبوں سے لگایا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد مشہد نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس پیچھے کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ قریب رکھے صوفے کا سہارا لیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاطرہ نے آگے بڑھ کر انہیں کمر سے تھاما۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، چلے۔ مشہد کو سہارا دیتی وہ کمرے میں چلی آئی تھی، انہیں بیڈ پر لٹا کر ابھی واپسی کے لیے مڑی ہی تھی جب مشہد کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں بختیور کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر رہی ہوں، اب جتنی جلدی ہو سکے تمہارا نکاح رہبان کے ساتھ پڑھوانا ہے، وہ سختی سے بولی جبکہ خاطرہ بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھ کھلے گی اور سب پہلے جیسا ہو جائے گا، جو آپ کو بہتر لگے۔ اسی بے تاثر چہرے سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ مشہد آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرتی آنکھیں بند کر کے اب سونے کی کوشش کر رہی تھی۔
تیزی سے جنگل میں رینگتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا جب اسے سامنے کھڑا زائم ذوالفقار نظر آیا۔ 3 سال پہلے دیکھا اپنے بھائی کا مردہ چہرہ اب ایک بار پھر اس کی نظروں میں گھوم گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 3 سال بعد کوہ قاف سے لوٹتے ہی اس کا سامنا قائم ذوالفقار سے ہو جائے گا، جو اپنے سامنے کھڑی لال چوگے میں ملبوس زوجیل سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ وہیں رک کر انہیں دیکھنے لگا کہ تبھی رباب کے پکارنے پر قائم ذوالفقار زوجیل کو وہیں کھڑا چھوڑ کر رباب کے ساتھ چل دیا، جبکہ زوجیل ساکت کھڑی زخمی نظروں سے قائم ذوالفقار کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا تھا۔ وہ تیزی سے زوجیل کی جانب بڑھا۔ تم چاہو تو میں تمہارا ہو سکتا ہوں۔ اپنے عقب سے آتی آواز پر زوجیل نے پیچھے مڑ کر اس جن کو دیکھا جو سانپ کے روپ سے نکل کر انسان بن گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے نظروں میں الجھن لیے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں قائم ذوالفقار کو قابو میں کرنے کے لیے، بس تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اپنی آگ رنگ آنکھوں میں چمک لیے اس نے زوجیل کو قابو کرنا چاہا۔ تم ہو کون اور یہ مہربانی کس لیے؟ آخر وہ بھی زوجیل تھی، کچی کھلاڑی تھوڑی تھی۔ میں زوالی ہوں، بادشاہ تھامس کا بیٹا۔ اس قائم ذوالفقار نے 3 سال پہلے میرے بھائی کو مار ڈالا تھا، اس لیے مجھے اب اس سے بدلہ لینا ہے۔ یوں تو میں اکیلے بھی یہ کام کر سکتا ہوں، مگر جب 2 شیطانی طاقتیں مل جائیں تو انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کہتے ہوئے اس نے زوجیل کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے میں زوجیل نے لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی۔ تم نے تب اپنا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وار کرنے کا مزہ بھی تب ہے جب دشمن آپ سے غافل ہو۔ 3 سال بعد قائم ذوالفقار کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جس ایڈم تھامس کو اس نے موت کی نیند سلایا تھا، اس کا بھائی قائم ذوالفقار سے بدلہ لینے بھی آ سکتا ہے۔ کہتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یعنی پیٹھ پیچھے وار؟ زوجیل کے چہرے پر انتزاعیہ مسکراہٹ ابھری۔ لیکن تم کرو گے کیا؟ قائم ذوالفقار کو اس کے خاندان سے دور، جیسے اس نے میرے بھائی ایڈم کو ہم سے دور کر دیا، وہ مرے گا نہیں بلکہ اپنیوں کی جدائی میں تڑپتا رہے گا۔ زوالی نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ تمہارا ہی تو فائدہ ہے۔ کیا مطلب؟ زوجیل کے چہرے پر الجھن بھری چپکے۔ زوالی کا کہا پورے جنگل میں گونج اٹھا تھا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کرے تو کیا کرے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا سب کچھ برباد ہونے میں۔ ابھی تو اس نے غازان کے ساتھ اپنے حسین خوابوں کو سجایا بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی ان پر جالے پڑ گئے۔ تو تم ایک دھوکہ ہو، ایک فریب۔ دروازے کو بند کرتی اس کے ساتھ پشت لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو نئے سرے سے رخسار پر بہنے لگے تھے کہ دفعتاً بالکنی کے دروازے پر دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ خاطرہ؟ غازان نے اسے یوں بیٹھے دیکھ پکارا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس پکار میں؟ خاطرہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ دروازے کا سہارا لیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ اور یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تڑپ کر کہتا خاطرہ کی جانب بڑھنے لگا تھا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے غازان کو وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ پاس مت آنا میرے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے کہا نا پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ خاطرہ ہوش میں آؤ۔ ہوش تو اب آیا ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ تم کون ہو۔ اس ایک جملے نے غازان کو سارا معاملہ سمجھا دیا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ نڈھال سا ہو کر خاطرہ کو دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، بلکہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ۔ خاطرہ اگر میں ایسا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ غازان نے بے بسی سے پوچھا اور ایک بار پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے چاہے کہ وہ چیخ اٹھی۔ نہیں۔ چہرے پر خوف لیے اس نے دروازے کو مضبوطی سے پکڑا۔ آج تک وہ جن جنات کے بارے میں قصے کہانیاں سنتی آئی تھی، قرآن میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، پر تب اسے اس مخلوق سے خوف نہیں آتا تھا۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ جن جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے کیا ڈرنا، مگر آج وہ ڈر رہی تھی اپنے سامنے کھڑے اس جن کو دیکھ کر۔ وہ ڈر رہی تھی جس سے اسے محبت تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں قرآنی آیت کو پڑھنا شروع کیا۔ خاطرہ پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ خاطرہ کو قرآنی آیت کا ورد کرتے دیکھ وہ بے بسی سے بولا کہ اس کے اپنے جسم میں تپش سی محسوس ہو رہی تھی، اپنی ہی آگ اسے جھلسانے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے دور ہونے لگا تھا۔ رکو میری بات سن لو خاطرہ۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر ہر اٹھتا قدم اسے مزید پیچھے ڈھکیل رہا تھا۔ خاطرہ! وہ چلایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا چکا تھا۔ خاطرہ جو مسلسل ورد کر رہی تھی اب رک کر آنکھوں میں خوف لیے چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ چلا گیا؟ اس نے خوف سے سوچا۔ بھلا کب اس نے سوچا تھا کہ ایک دن ایسا بھی زندگی میں آئے گا؟ اللہ!
बे इख्तियार उसने चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रोती हुई फर्श पर बैठती चली गई। किसी फोर्स के तहत जुल्फिकार पैलेस के लॉन में आ गिरा था। वो ऊपर टेरिस पर खड़े मिकाल ने हैरत से उसे देखा और अगले ही पलों गाजान के करीब बैठा था। गाजी! उसने हाथ बढ़ाकर गाजान को उठाना चाहा, मगर उसके तपते वजूद ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। एक करंट सा लगा था। मिकाल तेजी से पीछे हुआ, हैरत से एक नज़र अपने हाथ पर डाली, दूसरी गाजान पर, और फिर लम्हा नहीं लगा था उसे मामले की तह तक जाने में। किसी इंसान ने उसे दूर करने के लिए कुरानी आयत का विर्द किया था कि तभी अपनी ही आग में वो झुलस रहा था। गाजी, कैसे हुआ ये? उसने परेशानी से गाजान को देखते हुए पूछा, जब वो मुश्किल उठने की कोशिश कर रहा था। चेहरा जलन के बाद सुर्ख अंगारा हो चुका था। समंदर जैसी नीली आंखों में इस वक्त शोले भड़क रहे थे। कुछ भी कहे बगैर वो एकदम वहां से गायब हुआ। गाजान! मीकाल ने बेबसी से उस जगह को देखा जहां एक सेकंड पहले वो खड़ा था। आईने के सामने खड़ी वो सियाह लिबास में मलबूस अपनी सियाह जुल्फों को उंगली पे लपेटते हुए उसके अक्स को आईने में देख रही थी, जो उसके गिर्द हिसार बांधे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। कि तभी अपने कोट की जेब से सियाह गुलाब निकाल कर उसने उस सिन्फ नाजुक को की सियाह जुल्फों की जीनत बनाया, जिनका वो 3 साल से दीवाना था। देवोनतम! कान में सरगोशी करता वो उसकी गर्दन पर झुका, जबकि आईने में अपने और कायम जुल्फिकार के अक्स को देखते हुए रुबाब मुस्कुराई कि अचानक उसकी नज़र बेड पर लेटे 2 साला गाजी पर पड़ी, जो उठकर बैठता अपनी नीली गोल गोल आंखों से माँ को तलाश रहा था। रुबाब ने फौरन कायम जुल्फिकार को खुद से दूर ढकेला। उठ गया मेरा शहजादा, रुबाब कहती हुई गाजान की तरफ बढ़ी और उसे गोद में उठा लिया। कायम जुल्फिकार माँ बेटे को घूर कर रह गए। शरारती बच्चे! उसने आगे बढ़कर गाजान को रुबाब से लिया। बाबा, मैं शरारती नहीं, गाजान फौरन बोला। भला वो इंसान का बच्चा थोड़ी था, जिनका बच्चा था खामोश कैसे रहता? अच्छा भाई, तुम्हारा बाप शरारती है, इसमें गलत कुछ नहीं है। कायम जुल्फिकार की बात पर रुबाब ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, बेगम गलत वक्त पर छेड़ रही हो। उसकी प्यार भरी धमकी पर वो फौरन सीधी हुई थी। अच्छा, अब उसे मुझे दे और जाकर बाबा को ईरान जाने का बता दे। रुबाब, तुम उदास तो नहीं होना? कायम जुल्फिकार ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अब के संजीदगी से उसके चेहरे को देखा। जो उसकी मोहब्बत थी, इन 3 सालों में वो उससे कितनी अजीज हो गई थी। उदास क्यों होंगी? रुबाब ने पलटकर सवाल किया। मेरी वजह से, और अपने माँ बाप को इस जगह छोड़कर तुम हमारे साथ हमेशा के लिए ईरान जा रही हो। तो क्या हुआ, आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ। वैसे भी मैं अम्मी और बाबा से मिलने आती रहा करूँगी, वो मुस्कुराकर बोली। उसका सारा ख़ानदान पाकिस्तान में ही था, जबकि जुल्फ़िकार अली का ताल्लुक़ ईरान से था। मगर इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करने और उनकी तरह अपने कारोबार को फैलाने की ख्वाहिश उन्हें ईरान से पाकिस्तान ले आई थी, और अब 6 साल बाद वो फिर जुल्फ़िकार अली की ख्वाहिश पर वापस ईरान अपने मुल्क जाने की तैयारी कर रहे थे। मगर अब इस सफ़र में कायम जुल्फ़िकार अकेला नहीं था, बल्कि उसकी महबूब बीवी और प्यारा सा बेटा भी मौजूद था। चले, अब जल्दी जाएं। रुबाब ने वापस गाजान को लेकर उसे चलता करना चाहा ताकि जुल्फ़िकार अली को वापसी की खबर दी जाए, इस बात से बेखबर के आने वाला वक्त उन पर क्या अजाब लाने वाला है। अपने कमरे में जायनमाज़ बिछाए वो सजदे में गिरा हिचकियों से रो रहा था। अब क्या बचा था उसके पास? सब कुछ तो ख़त्म हो चुका था, फिर वो ज़िंदा क्यों था? उसे भी मर जाना चाहिए, और वो मर जाना चाहता था। गाजी! कमरे के दरवाजे पर खड़े मिकाल ने बेबसी से उसके झटके खाते वजूद को देखा। रोने की वजह से उसे समझ आ चुकी थी। धीरे धीरे कदम उठाता वो गाजान की तरफ बढ़ा। बस एक वो ही तो नहीं है इस दुनिया में तुम्हारी अपनी, हम भी तुम्हारे अपने, हम भी तो है ना, हमारा ही सोच लो। शानों से उसे थाम कर सजदे से उठाया, मगर सियाह आंखें, सुर्ख चेहरा देखकर अब उसने अपने लब भींचे। क्या हम मुसलमान नहीं मिकाल? ये क्या कह रहे हो? फिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? मैं उसके सामने था, उसके पास जाना चाहता था, मगर मुझे दूर ढकेल दिया गया, मुझे उसके पास जाने नहीं दिया गया। क्यों? आखिर क्यों? सियाह सियाल को उसने साफ नहीं किया, मजीद आंखों से बहने दिया। हम जिन हैं गाजी, मुसलमान है पर जिन है, और इस हकीकत को बदल नहीं सकते। जब कोई इंसान हमसे खौफ खाएगा तो अल्लाह का कलाम ऐसे ही हमें दूर ढकेल देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मगर हवा, पानी, मिट्टी उसे बुझा देती है। तुम्हें याद नहीं, बड़ी माँ कहती थी, इंसान और जिन्नात के दरमियान अल्लाह ने एक हद कायम की है, उसे पार करोगे तो नुकसान उठाओगे। मिकाल ने उसे समझाना चाहा।
میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جیسے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ انسان ہے غازی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے اچانک ہی غصہ آ گیا۔ بھلا زخموں پر مرہم نہ رکھو مگر نمک بھی تو نہ چھڑکو۔ غازان پلیز کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، اس سے تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ میکال سمجھ گیا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بار بار خاطرہ کے پاس جائے گا ایک نیا زخم اپنی روح کو لگانے، اس لیے سمجھانے کے بجائے منت سماجت پر اتر آیا۔ میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ میکال خاموشی سے اسے دیکھتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا اور غازان ایک بار پھر سجدے میں جا گرا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے ہوٹل کے مینیجر کو ساری ہدایت دینے کے بعد اب کار میں بیٹھا گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، جہاں اس کے گھر والے ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سرشار سا ابھی آدھے راستے تک پہنچا ہی تھا کہ بائیں جانب جنگل سے آتی انسانی آواز نے اس کی توجہ سڑک سے اس جانب مبذول کروائی۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ وہ کار سے اتر کر اس جانب بڑھا جہاں سے انسانی چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کون ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ سیاہ جنگل میں چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا تھا جس میں انسان یا انسان ذات تو کیا جن بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے حیرت ہوئی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کسی کی موجودگی کو وہ فوراً بھانپ جاتا تھا، مگر آج سوائے چیخوں کے اسے کچھ محسوس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ وہ جھنجھلا سا گیا، ساتھ ہی پورے جنگل میں اس کی دہاڑ گونج اٹھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے یہاں؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے جاننے کی؟ قائم ذوالفقار سسراتی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، کہتا ہوا چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا کہ یکدم سامنے نمودار ہوتی زوجیل نے ہاتھ میں پکڑا سیاہ مائل اس کی طرف اچھالا، جس کے ساتھ ہی ایک دل خراش چیخ فضا میں گونج اٹھی کہ بھیڑیوں کی آوازیں اس کی آواز میں شامل ہو کر آنے والے وقت پر ماتم کرنے لگی۔